السلام علیکم۔ اگلے دن صبح تک ہم ماں بیٹا ایک مضبوط اور مربوط لائحہ عمل ترتیب دے چکے تھے، مگر میں نے منصوبے کو مزید صورت کے ساتھ انجام دینے کی غرض سے ماں کے علم میں لائے بغیر تھوڑی ترمیم کی، ذرا اپنے انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں جیپ لے کر گرین لاڈج سے ٹال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جیپ کی رفتار میں نے ذرا ہلکی کرتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کاشانہ سے رابطہ کیا۔ ہیلو نادر، خیریت؟ دوسری طرف سے اس کی دل موہ لینے والی خوبصورت آواز ابھری۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی، شاید اسے میرے اتنی جلدی دوبارہ رابطہ کرنے کی توقع نہ تھی، یا پھر وہ یہ سمجھی تھی کہ نگینہ کا فون آیا ہوگا اور اب میں اس کو مطلع کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ یہ کسی حد تک درست بھی تھا، تاہم میں نے کہا، ہاں خیریت ہی ہے، تم سے ایک بات کرنا تھی، بہت ضروری۔ ہاں ہاں کہو، کیا نگینہ کا فون آیا تھا امریکہ سے؟ حسب توقع اس نے میری اچانک کال کا یہی مطلب لیا تھا، تاہم میں نے اسے نگینہ کے فون کے بارے میں مختصراً آگاہ کرنے کے بعد کہا، مگر میں نے تم سے کسی اور سلسلے میں بات کرنا تھی۔ پہلے یہ بتاؤ اس وقت تم کہاں ہو؟ میرا مطلب ہے گھر پر ہو یا کہیں باہر ہو؟ میں گھر پر ہی ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، آ جاؤ، یا پھر میں آ جاتی ہوں تمہارے ٹال پر؟ نہیں تم ایسا کرو، مری پارک میں آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، آ جاتی ہوں، اس نے بلا توقف آمادگی ظاہر کی۔ پھر ابھی نکل رہی ہو؟ ہاں، اس نے گویا یقین دلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ منقطع کر کے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ مری پارک زیادہ دور نہ تھا، مال روڈ پر ہی تھا۔ پہلے یہ باغ شہیداں کے نام سے موسوم تھا، مگر یہ بہت اجاڑ اور خودرو جاڑیوں کا منظر پیش کرتا تھا۔ لیکن یہ بہت پہلے کی بات تھی، اب اسے نئے سرے سے بنایا گیا تھا اور عام مقامی لوگ اسے باغ شہیداں کی بجائے مری باغ ہی کہنے لگے تھے۔ بہرطور میں سیدھا وہاں پہنچا تو تھوڑی دیر بعد ہی کاشانہ بھی اپنی کار میں وہاں آ پہنچی۔ خیریت تو ہے نادر، کیا بات ہے؟ کار سے اترنے کے بعد کاشانہ نے مجھ سے پوچھا۔ اس نے اپنی کار میری جیپ کے قریب ہی کھڑی کر دی تھی۔ ہم باغ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ میں نے جواباً اسے ماں کو ملنے والی اطلاع کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ تو بڑا ہی حیرت انگیز اور سنگین اتفاق ہے، وہ حیرت برے لہجے میں بولی۔ خیر، رب نواز ان دنوں معمول کے مطابق لومڑیوں کے شکار پر جاتا تو ہے، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ اس کا پرسوں ہی جانے کا پروگرام ہے، اور وہ بھی نظر حیات کے ساتھ۔ چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا، دونوں سے ایک ساتھ ہی نمٹنے کا تمہیں موقع مل جائے گا۔ لیکن اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی تو میں نے پوچھا، لیکن کیا؟ میرا خیال ہے نظر حیات کو ہلاک کرنے کے بجائے تمہیں میرے ہی مشورے کے مطابق اسے خوف زدہ کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ یہ ماں کا منصوبہ ہے اور سب سے پہلے اسے ہی یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ میں ان کی مدد تو کر سکتا ہوں، لیکن ان کے منصوبے میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر رب نواز کا کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا تو میں کہنے لگا، وہ بھی زد میں آ سکتا ہے، لیکن ہمارا اصل شکار نظر حیات ہی ہوگا۔ نادر، نظر حیات کی موت سے تم ماں بیٹا مشکل میں بھی پھنس سکتے ہو۔ پولیس کا شک سیدھا تم ماں بیٹے کی طرف ہی جائے گا۔ ابھی شاہ میر والا مسئلہ بھی تازہ ہے۔ بے شک اس سلسلے میں حریف کی طرف سے کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، مگر اب بقول تمہارے نظر حیات کا بیٹا کبیر بھی واپس آ چکا ہے، لہٰذا گڑبڑ کا امکان 100% ہے۔ کوئی ثبوت چھوڑیں گے تو پکڑے جائیں گے نا؟ میں نے کہا۔ کچھ بھی صحیح، کہیں نہ کوئی معمولی سی غلطی یا بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، وہ مدبرانہ انداز میں بولی۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماں کو سمجھانے بجھانے کی پوزیشن میں تو ویسے میں نہیں ہوں۔ یہ بات بھی انہوں نے جانے کیسے مجھے بتا دی، ورنہ تو نگینہ والے معاملے کے بعد سے ماں نے تو اشاروں کنایوں میں مجھے شاہ میر اور نظر حیات والے معاملے سے ہی الگ کر دینے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ اب اگر میں نے کوئی ذرا سی بھی آناکانی کی یا بحث کرنے کی کوشش کی تو ماں کے دل میں میرے خلاف غلط فہمی مزید تقویت حاصل کر لے گی، لہٰذا اب میرے لیے بھی ماں کے دل سے اپنے خلاف غلط فہمی دور کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، جسے میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ بلکہ ماں نے تو یہ بات مجھے بتاتے ہوئے اور مجھے اس مہم میں شامل کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں یہ بھی کہا تھا کہ نادر بیٹے، مجھے یقین ہے کہ تم کم از کم نظر حیات والے معاملے میں مجھ سے بددیانتی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نگینہ کا باپ نہیں ہے۔ تمہاری بات درست ہے، بہرحال مجھے بتاؤ، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے استفساریہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔
تم فقط اتنا کرنا کہ نظر حیات کی آمد پر مجھے بروقت اطلاع کر دینا اور ان دونوں شیطانوں کا پروگرام پر نظر رکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ ان لوگوں کا شکار پر جانے کا پروگرام پرسوں کا پکا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں، کاشانہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہم دونوں ذرا دیر باغ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے چہل قدمی کرتے رہے۔ میرے اور نگینا والے معاملے کے سلسلے میں اس کی دلچسپی اور در پردہ مشاورت و گفتگو نے مجھے اس کی ہمراہی میں رہنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ ہم نے کافی پی، اس کے بعد ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر لوٹنے لگے۔ کاشانہ اپنی کار نکال کر لے گئی اور میں جیپ کی طرف پلٹنے لگا تو اچانک مجھے محض چند قدموں کے فاصلے پر کبیر تیز تیز قدموں سے ایک طرف جاتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں کل سپہر کا واقعہ تازہ ہو گیا، جب میں لنچ کرنے کے بعد کاشانہ کی رہائش گاہ سے نکل رہا تھا اور مجھے کوئی شخص تیزی کے ساتھ سامنے کی گھنی جھاڑیوں میں گھستا نظر آیا تھا۔ اب اس وقت کبیر کو یوں اچانک جاتا دیکھ کر یوں ہی میرا خیال اس طرف چلا گیا تھا اور مجھے لگا کہ اس سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق تھا۔ کیا خبر یہ وہی ہو؟ تیز تیز چلنے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں موجود تھا اور میری اور کاشانہ کی حرکات و سکنات کو نظروں میں لیے ہوئے تھا۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ میری اور کاشانہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکا ہوگا، تاہم اس کی اس مقام پر موجودگی خالی از علت نہیں ہو سکتی تھی۔ دل میں تو آئی کہ اسے آواز دوں، مگر پھر یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا وہم ہو اور کبیر اپنے ہی کسی کام سے یہاں آیا ہو۔ وہ گیٹ سے نکل کر باہر غائب ہو گیا تھا۔ میرا ذہن الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ بہرطور میں نے اپنی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ٹال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹال پہنچا تو سارے مزدور ایک جگہ اکٹھے مجمع کی صورت کھڑے تھے۔ مینیجر مشتاق ان کے درمیان موجود تھا، اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی جیپ سے اترا، ہانپتا کانپتا میری جانب بڑھا۔ سر جی، وہ غضب ہو گیا جی کڑا کے۔ میرے قریب آ کر اس نے ہانپتی ہوئی لرزتی آواز میں کہا، کیا ہوا جلدی بتاؤ۔ میں نے اپنے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، سر جی ہمارا لاکھوں کا مال چوری ہو گیا۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، کس طرح، کون سا مال؟ میں جیسے ایک جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے بولا، سر جی ہم نے آج صبح تڑکے دیدہ زیب فرنیچر مارٹ والوں کو شیشم اور شاہ بلوت کے جو 3 ٹرک روانہ کیے تھے وہ راستے میں ہی اڑا لیے گئے۔ کیا؟ تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پھر تو چوری نہ ہوئی، ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ میرے جیسے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ ان ٹرکوں میں پورے 90 لاکھ مالیت کے شہتیر لدے ہوئے تھے اور آج صبح 6 بجے وہ ٹال سے لاہور کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔ سر جی اندر آئیں، ایک ڈرائیور ہانپتا کانپتا یہاں پہنچا تھا، وہ خاصا زخمی ہے، میں نے اسے آپ کے آفس میں۔ مینیجر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں گولی کی طرح اپنے آفس کی طرف لپکا۔ وہ ڈرائیور صوفے پر دراز کرا رہا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ایک بازو میں کھچیاں باندھ کر گلے سے جھولتی ہوئی بینڈیج کی پٹی سے سپورٹ دے رکھی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا لال خان، یہ سب کیسے اور کب ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ اکثر ہمارا مال لاتا لے جاتا رہتا تھا صاحب جی، ہم جیسے ہی روانہ ہوئے تو 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر 10-12 مسلح نقاب پوشوں نے ہمارے تینوں ٹرک روک لیے اور ہمیں گن پوائنٹ پر نیچے اتار دیا۔ ہم نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ہمیں بری طرح زخمی کر دیا گیا۔ میں خود بڑی مشکلوں سے جان بچا کر کسی سے لفٹ لے کر یہاں تک پہنچا اور سب سے پہلے ایک قریبی کلینک میں مرہم پٹی کروائی تاکہ خون بہنا بند ہو، اور پھر یہاں آ گیا۔ میں نے بغور اس کی بات سنی اور پھر قریب کھڑے مینیجر مشتاق سے کہا، تم اسے لے کر سیدھا تھانے چلے جاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کس کی حرکت ہے۔ یہ کہہ کر میں جیپ میں سوار ہو کر آندھی طوفان کی طرح روانہ ہو گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ حرکت ٹھیکیدار رب نواز اور اس کے گنڈے گگل خان کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میرا رخ رب نواز کے آفس کی طرف تھا۔ میں آندھی طوفان کی طرح جیپ بڑھاتا ہوا نواز ووڈ مرچنٹ کے دفتر پہنچا تو وہاں چوکیدار اور ایک چپڑاسی کے سوا کوئی نہیں ملا۔ میں نے چپڑاسی سے پہلے گوگل خان کے ابرے کے بارے میں دریافت کیا، پھر چالاکی کے ساتھ اس کے گوداموں کا جائزہ لیا، مگر مجھے اپنے مال کی ذرا بھی جھلک نہ دکھائی دی۔ وہاں سے میں جیپ میں سوار ہوا اور سیدھا ڈرائیور لال خان کے بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اچانک مجھے کاشانہ کا خیال آیا۔ وہ ٹھیکیدار رب نواز کے گھر کی بھیدی تھی۔ رب نواز نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا اور میں اسے اچھی طرح سبق سکھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے جیپ کی رفتار دھیمی کر کے موبائل پر کاشانہ سے رابطہ کر کے
اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو وہ جیسے سن ہو کر رہ گئی، پھر مضطرب لہجے میں بولی، نادر تم جوش میں آ کر ابھی کوئی ایسا ویسا قدم مت اٹھانا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ ویسے تمہاری طرح مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ حرکت رب نواز اور گوگل خان کی ہی ہو سکتی ہے۔ اتنا کہہ کر چند ثانیے تک وہ کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، تم مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں کچھ کرتی ہوں، پھر تمہیں کال کر کے بتا دوں گی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تم میری کال کا انتظار کرنا۔ اس کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں سیدھا ڈرائیور لال خان کے بتائے ہوئے اس مقام پر پہنچا جہاں یہ واردات ہوئی تھی۔ وہاں چہار اطراف ویرانے کے سوا کچھ نہ تھا، البتہ ایک جگہ مجھے سڑک کے دائیں جانب ذرا دور اونچا سا ٹبا نظر آیا جس پر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ قریب ہی دھواں اگلتی چمنی بھی نظر آئی۔ یہ اینٹوں کا بھٹا تھا۔ میں جیپ لے کر فوراً کچے میں اترا اور سیدھا اینٹوں کے بھٹے پر پہنچا۔ وہاں سے میں نے مزدوروں سے معلوم کیا کہ انہوں نے 3 ٹرکوں کو کہیں نیچے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ہاں صاحب، ابھی 2-2.5 گھنٹے پہلے کی بات ہے، ایک مدکوک سے مزدور نے پرجوش آواز میں بتایا۔ وہاں سامنے سڑک پر 3 ٹرک تھوڑی دیر تک تو رکے رہے، پھر سڑک کی دوسری طرف کچے علاقے میں اتر گئے تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے جیپ میں سوار ہو کر واپس سڑک کی طرف پلٹا اور اس کے بتائے ہوئے مقام پر مجھے ایک خاصا چوڑا مگر کچا اور بل کھاتا راستہ ترائی میں جاتا نظر آیا۔ میں راستے پر ہو لیا۔ میرے دائیں جانب چیڑ، صنوبر اور دوسری اقسام کے درخت استادہ تھے۔ ذرا نیچے جانے کے بعد میں رک گیا اور جیپ سے اتر کر کچے میں رکوع کے بل جھک کر کچھ دیکھنے لگا۔ میری نظریں سنسنانے لگیں۔ یہاں ٹرک کے چوڑے ٹائروں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ میں فوراً دوبارہ جیپ میں سوار ہوا اور آگے روانہ ہو گیا۔ میں نیچے ترائی میں اتر گیا۔ یہ کچا راستہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا جا رہا تھا اور جنگلوں کے درمیان سے بل کھاتا ہوا دور تک جاتا نظر آ رہا تھا۔ راستہ کچا اور بھربھری مٹی والا ہونے کے باعث ٹرک کے ٹائروں کے نشانات بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ نصف گھنٹے بعد برف پوش پہاڑی وادی بہت قریب محسوس ہونے لگی۔ ایک مقام پر مجھے آبادی کے آثار نظر آئے۔ میں نے جیپ کی رفتار مزید بڑھا دی۔ کاشانہ نے ابھی تک وعدے کے مطابق مجھ سے دوبارہ سیل فون پر رابطہ نہیں کیا تھا، جبکہ ڈھلوانی چھتوں والے گھروں کے جا بجا بکھرے ہوئے سلسلے قریب آنے لگے تو میں نے ایک ہوٹل نما چائے خانے کے قریب جیپ لے جا کر روک دی اور وہاں موجود چند گاہکوں کو چھوڑ کر ہوٹل کے مالک سے 3 ٹرکوں کے بارے میں دریافت کیا تو ایک نوعمر بیرے نے بتایا کہ 3 ٹرک یہاں سے گزرے تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ خاصی دور جا کر کچا راستہ قوس کی صورت میں بائیں جانب گھوم رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی جیپ بائیں جانب موڑی تو اچانک مجھے اس راستے سے لمبا اور کچا راستہ بائیں جانب جاتا دکھائی دیا۔ میں نے جیپ روک کر نیچے اتر گیا اور جھک کر ٹائروں کے نشانات دیکھنے لگا تو یہ نشانات مجھے آگے جانے کے بجائے مذکورہ بائیں جانب دوسرے راستے پر گھومتے دکھائی دیے۔ یہ راستہ نسبتاً کم چوڑا تھا مگر ٹرک یہاں سے جا سکتا تھا، البتہ سامنے سے آنے والی کسی دوسری گاڑی کو راستہ نہ مل سکتا تھا۔ بہر طور میں اس راستے پر ہو لیا۔ تقریباً کوئی 15-16 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے سرسبز میدان نظر آیا۔ اگرچہ یہاں بھی صنوبر چیڑ کے درخت استادہ تھے مگر ان کی تعداد۔ اچانک ہی مجھے اپنے داہنی طرف ذرا دور ایک بڑی سی ڈلوانی چھت والی مستطیل چوبی عمارت نظر آئی اور سب سے اہم بات جس نے بے اختیار میری رگوں میں خون کی گردش تیز کر دی تھی وہ یہ تھی کہ ٹرک کے ٹائروں کے نشانات اسی سمت مڑ رہے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر جیپ وہیں جھاڑیوں کے جھنڈ میں روک دی اور نیچے اتر آیا۔ میرا میگارڈ حسب معمول میرے پاس موجود تھا مگر فاضل راؤنڈ میرے پاس نہیں تھے۔ سر دست میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں جیپ سے اتر کر درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا مذکورہ عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ ذرا قریب پہنچا تو یک لخت میری کن پٹیوں پر خون اچھال مارنے لگا۔ عمارت کے باہر سرمئی دھوپ میں 4-5 افراد کرسیوں پر بیٹھے چائے پیتے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان میں لمبے چوڑے وجود والا جسیم گوگل خان بھی تھا۔ میری عقابی نظریں اوک کی گھنی جھاڑیوں کے عقب میں عمارت کا جائزہ لینے لگیں مگر میرے دل و دماغ میں یکا ہونے والی ہلچل کی اصل وجہ عمارت کے سامنے کھڑے وہ 3 ٹرک تھے جن میں سے مسروقہ مال اتارا جا رہا تھا۔ مجھے یہ عمارت گودام ٹائپ نظر آ رہی تھی جس میں مجھے 3 بڑے بڑے دیو ہیکل گیٹ نظر آ رہے تھے۔ 15-16 مزدور میرے چوری شدہ ٹرکوں سے بڑے شہتیر اٹھا کر اندر گودام میں لے جا رہے تھے۔ اس دیدہ دلیری پر میرا پورا وجود قہر و غضب کے مارے جلنے لگا۔
اب تو مجھے پورا یقین ہو چلا تھا کہ مردود گوگل خان نے اپنے گرو رب نواز کے ہی ایما پر اپنے چاروں ساتھیوں کی مدد سے میرے 3 ٹرک چوری کر کے یہاں تک پہنچائے تھے۔ گودام کی پیشانی پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے حروف سے نواز ووڈ مرچنٹائزر لکھا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فوراً ہی اپنی جیب سے زوم لینز کیمرے والا موبائل سیٹ نکالا اور تقریباً نصف گھنٹے تک وہیں جھاڑیوں میں دبکا ان کی مووی بناتا رہا۔ میں نے وہاں موجود گوگل خان سمیت اس کے 5 قریبی ساتھیوں اور مزدوروں کے چہروں کو اور اپنے ٹرکوں، ان کی نمبر پلیٹس کے علاوہ گودام کی پیشانی پر لگے نواز ووڈ مرچنٹائزر کے حروف کو بھی اچھی طرح فوکس کرنے کے بعد مووی کو محفوظ کر ڈالا۔ میرا ذہن اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس دوران میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ کاشانہ کی کسی وقت بھی کال آ سکتی تھی اور مجھے پہلے ہی سے احتیاطاً اپنے موبائل کی ٹون آف کر کے وائبریٹنگ الرٹ پر سیٹ کر دینی چاہیے تھی، مگر اس کا وقت نکل گیا تھا اور میرا فون گنگنا رہا تھا۔ گودام سے میرا فاصلہ زیادہ نہ تھا، یہی سبب تھا کہ میرے موبائل کی رنگ اس خاموش ماحول میں بم دھماکے کی طرح گونجی۔ گوگل خان اور اس کے 5 ساتھی اس آواز پر یوں اچھلے جیسے انہیں بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ میں نے موبائل آف کر دیا اور اپنی جیب سے میں گارد نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور تیزی کے ساتھ جھاڑیوں کی دائیں جانب رینگتا چلا گیا۔ ادھر گوگل خان نے بھی فوراً پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور اپنے 5 ساتھیوں سمیت دوڑتا ہوا اس سمت بڑھا جہاں ذرا دیر پہلے میں چھپا بیٹھا تھا۔ ان پر اس وقت خون سوار تھا۔ یہ لوگ کیونکہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اس لیے ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ میں دشمنوں کو گھیرنے کی خاطر مزید گھنی جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ وہ لوگ بھی جھاڑیوں میں گھسنے لگے۔ گوگل خان نے تو اب اپنی خونخوار اور پھٹی پھٹی وحشیانہ آواز میں دھاڑنا بھی شروع کر دیا تھا۔ کون ہے؟ باہر نکل آؤ، ورنہ گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گا۔ مگر میں ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ گوگل خان کے 5 ساتھی اس کی ہدایت پر 2 اطراف میں پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے، مگر میں سب سے پہلے گوگل خان پر قابو پانا چاہتا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ ذرا قریب آیا میں چیتے کی طرح اس پر جھپٹا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی لات اس کے پستول والے ہاتھ پر رسید کر ڈالی۔ پستول اس کے ہاتھ سے طوطے کی طرح اڑ گیا۔ پھر جب تک وہ سنبھلتا میں نے اس پر اپنا میگارد تان لیا اور گرا کر بولا، خبردار کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ… ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک میری کمر پر کسی نے زوردار لات رسید کر دی۔ یہ اچانک اور پشت پر حملہ تھا۔ میں مار کھا گیا اور جھاڑیوں میں گرا۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ گرتے ہی میں نے سنبھلنے کی کوشش کی تو گوگل خان اور اس کے 2 ساتھی مجھ پر بیک وقت پل پڑے اور مجھے قابو میں کر لیا۔ گوگل خان نے اپنا اور میرا پستول تلاش کر کے اپنے قبضے میں کر لیا اور میری طرف کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کی بدحیت ہونٹوں پر بڑی زہریلی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ لے چلو اسے، اس نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، اور تب تک اس کے باقی 3 ساتھی بھی وہاں آن دم کے تھے۔ مجھے جھاڑیوں سے نکال کر باہر گودام کے سامنے والی کھلی جگہ پر لایا گیا۔ باقی مزدور بھی اپنا کام چھوڑ کر ہماری طرف ہی متوجہ تھے۔ تم لوگ اپنا کام کرو جلدی، گوگل خان نے مزدوروں کو جھڑکا۔ یہ بھی انہی کے زرخرید کتے لگتے تھے۔ وہ فوراً اپنے کام میں جت گئے۔ گوگل خان نے اپنے 3 آدمیوں کو وہیں مزدوروں سے مال اتروانے پر کھڑا رہنے کی ہدایت کی اور پھر باقی 2 ساتھیوں کو لیے گودام کے اندر نسبتاً کشادہ حال کمرے میں لے آیا۔ یہاں 2-3 کھری چارپائیاں اور لکڑی کی 3 بینچوں کے علاوہ چند کرسیاں بھی دھری ہوئی تھیں۔ گوگل خان، تم نے میرے ٹرک چوری کرنے کی جرت کیسے کی؟ میں نے مفتوح ہونے کے باوجود سامنے کھڑے گوگل خان سے گرجدار آواز میں کہا، مگر وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں سے تحکمانہ انداز میں بولا، اس کی تلاشی لو اور جو بھی شے برآمد ہو اسے اپنے قبضے میں کر لو۔ اس کی بات پر میں پریشان ہو گیا۔ تلاشی لینے کی صورت میں میری جیب سے مووی کیمرے والا موبائل برآمد ہو سکتا تھا اور گوگل خان جیسا گھاگ آدمی کھٹک سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر جارحانہ مزاحمت کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ گوگل خان کے ہاتھ میں اس کا اپنا پستول تھا جبکہ میرا میگارد اس کی جیب میں منتقل ہو چکا تھا۔ باقی وہاں موجود اس کے 2 آدمی نہتے تھے اور وہی دونوں میری تلاشی لینے کو آگے بڑھے۔ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، گوگل خان نے اچانک ہی مجھے درستی سے حکم دیا اور میں اسے جلتی سلگتی نظروں سے گھورتا ہوا دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس خطرناک سچویشن کا اندازہ لگایا اور پھر جیسے ہی وہ دونوں میری تلاشی لینے کے لیے بڑھے، میں کسی طوفانی بگولے کی مانند حرکت میں آیا اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ
ایک کے پیٹ میں لات رسید کر دی، دوسرے کو دھوبی پٹڑے کے انداز میں قریب ہی کھڑے گگل خان کی طرف دھکیل دیا کہ وہ مجھ پر فوری طور پر گولی بھی نہ چلا سکے۔ وہی ہوا، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ الجھ کر رہ گیا۔ پھر جب تک دونوں سنبھلتے میں نے وحشیانہ گراہٹ کے ساتھ گگل خان پر جست لگائی اور اسے رگیدتا ہوا گودام کے پکے فرش پر آ رہا۔ اس کا سر سیمنٹ کے پختہ بلاک سے ٹکرایا، اس کے حلق سے زخمی بیل جیسی ڈکراہٹ ابھری۔ میں نے آنن فانن اس کے پستول پر قبضہ جمایا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے دونوں ساتھی مجھ پر بیک وقت پل پڑے، مگر اب میں ان کے قابو میں آنے والا کہاں تھا۔ جیسے ہی مجھے ایک نے عقب سے دبوچنا چاہا اور دوسرے نے میرے پستول والی کلائی کو تھاما، میں نے بائیں بازو کی کوہنی سب سے پہلے خود کو پشت سے دبوچنے والے دشمن کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ اپنے حلق سے اوہ کی بھیانک کراہ امیز چیخ خارج کر کے پیچھے لڑک گیا۔ پستول پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے کو میں نے سویپ کے انداز میں ٹانگ جڑ دی جو اس کی گردن پر لگی۔ وہ بھی پرے لڑک گیا جبکہ پستول ذرا پرے سے رک گیا۔ میں اٹھ کر اسے اٹھانے کے لیے لپکا تو نیچے پڑے گگل خان نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں منہ کے بل فرش پر آ رہا، مگر فوراً ہی اپنا چہرہ یا پیشانی فرش کی ٹکر سے بچانے کی غرض سے میں نے دونوں ہاتھ فرش پر جما دیے اور یک بیک فرش سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ٹانگ گگل خان کے منہ پر جڑ دی۔ وہ ایک بار پھر بھیانک ڈکراہٹ کے ساتھ دور جا گرا۔ میں نے لپک کر اس کا پستول اٹھا لیا اور سیدھا کھڑا ہو کر اس پر پستول تان لیا، مگر اس اثنا میں گگل خان بھی غیر متوقع پھرتی کے ساتھ کام لیتے ہوئے جیب سے پستول نکال کر مجھ پر تان چکا تھا۔ یہ میرا ہی چھینا ہوا میگارڈ تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کے پاس میرا اور میرے پاس اس کا پستول تھا، اور ہم دونوں بیک وقت ایک دوسرے پر پستول تانے کھڑے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، کھا جانے والی نظروں سے ایک دوسرے کو گھورے جا رہے تھے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہانپ رہے تھے۔ میری نظریں تمہارے پستول کے ٹرائگر پر جمی انگلی کی ذرا سی جنبش پر ہیں گگل خان، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، مگر اس بدبخت نے فوراً ایک جانب جست بھر کے گولی چلا دی۔ مگر میں بھی غافل نہیں تھا، میرے حواس پوری طرح چوکنے تھے، بلکہ بھڑکے ہوئے تھے، لہٰذا جیسے ہی گگل خان نے جست بھری مجھ پر گولی چلائی، میں پہلے ہی بائیں جانب چھلانگ لگا چکا تھا۔ نتیجتاً اس کا نشانہ تو خطا چلا گیا، مگر مجھے کچھ کرنے کا بعد میں اور بروقت موقع ملا۔ گولی ٹھیک گگل خان کے پستول والے ہاتھ پر لگی اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ میری چلائی ہوئی گولی اس کا ہاتھ چھیدتی ہوئی نکل گئی اور وہ زخمی ہاتھ پکڑے بری طرح کراہنے لگا۔ اس کے دوسرے ساتھی کو پستول کی جانب حرکت کرنے کی جرت نہ ہو سکی اور میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اپنا میگارد اٹھا لیا۔ اس اثنا میں اس کے دیگر 3 ساتھی اندر داخل ہو گئے۔ کوئی حرکت نہ کرے ورنہ سب کو بھون ڈالوں گا، میں نے دونوں پستول ان پر تانتے ہوئے وحشیانہ گراہٹ سے کہا، پھر ان سب کو ایک کونے میں گگل خان سمیت اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور خود تیزی سے باہر نکلا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے گودام کے الگ تھلگ حال کمرے سے باہر آ گیا۔ مزدوروں نے جو مجھے اس حالت میں دیکھا تو شہتیر ڈھورتے ہوئے یوں رک گئے جیسے چابی بھرے کھلونے چابی ختم ہونے پر رک جاتے ہیں۔ میں نے ان سے چلا کر کہا، یہ چوری کا مال ہے، تم لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنا سامان اتارا ہے اسے فوراً واپس رکھ دو، جلدی۔ وہ لوگ ڈر گئے، لہٰذا فوراً انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس وقت کھڑے کھڑے موبائل پر کاشانہ سے رابطہ کر کے اسے ساری حقیقت بیان کر ڈالی، پھر اعظم خان اور ماں سے رابطہ کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور یہاں کا اتا پتہ بھی سمجھا دیا۔ سب سے پہلے انکل اعظم خان نے متعلقہ تھانے فون کر کے فوری طور پر میری مدد کے لیے پولیس نفری روانہ کر دی، جنہوں نے آتے ہی گگل خان اور اس کے 5 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اعظم خان اور ماں بھی وہاں کار میں آن پہنچے۔ ان کے ہمراہ بھی پولیس کی اچھی خاصی نفری تھی۔ اس پولیس کا تعلق میرے مری ٹال والے تھانے سے تھا، جہاں متاثرہ ڈرائیور لال خان نے مینیجر مشتاق کے ساتھ میری ہدایت پر تھانے جا کر 3 ٹرک چھینے جانے کی رپورٹ درج کروائی۔ مزید اگلے 1.5 گھنٹوں کے اندر اندر ساری ضابطے کی کارروائی نمٹا دی گئی اور ٹھیکیدار رب نواز کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ ماں نے بڑے فخر کے ساتھ مجھے اپنے گلے سے لگا کر میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماں کی آنکھوں اور چہرے پر اپنے لیے بے پناہ فخر و انبساط کے تاثرات دیکھ کر میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ مگر بیٹا، ہمیں ایک نقصان ضرور ہو گیا، ماں نے اچانک گہری اور الجھن آمیز سنجیدگی سے کہا۔ ہم اس وقت گرین لاج میں ہی تھے۔ میں ماں کی اس پرتشویش بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔
یعنی اس واقعے اور ٹھیکیدار رب نواز کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد نظر حیات اور ان کا بٹ راس اور کمال بن جا کر برفانی لومڑیوں کا شکار کرنے کا پروگرام ملتوی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے بڑے رسان سے کہا، ماں آپ اس کا غم نہ کریں، میری نظریں اصل شکار پر مرکوز ہیں۔ نظر حیات کب تک بچے گا؟ یہ درست ہے کہ اب شاید اس کا لومڑیوں کے شکار پر جانے کا پروگرام ملتوی ہو جائے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ خود اکیلا ہی نکل جائے۔ ماں نے میری بات کاٹ کر کہا، میری معلومات کے مطابق سال میں ایک بار لومڑیوں کے سالانہ شکار پر نظر حیات کا جانا محض شوق یا مشغلہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا کاروبار بھی ہے۔ برفانی لومڑیوں کی کھالوں کی بہت مانگ ہے اور نظر حیات اپنی ٹیم کے ساتھ ہر سال باقاعدگی سے جاتا ہے اور ڈھیروں لومڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس بار وہ ٹھیکیدار رب نواز کو کیوں اپنی مہم میں شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ خیر تم بھی نظر رکھو اور ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، پرسوں کے پروگرام کو آج والے واقعے کی وجہ سے منسوخ نہ سمجھو۔ ٹھیک ہے ماں، میں سمجھ گیا، میں نے پرخیال لہجے میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ پھر موضوع کا روئے سخن نظر حیات سے ہٹا کر رب نواز کی طرف موڑتے ہوئے ماں سے بولا، ماں آج والے واقعے کا ہمیں اب دوہرا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں بس وکیل کوئی اچھا کرنا ہوگا۔ یہ بتاتے ہوئے میں نے ماں کو اس 60 لاکھ کے حوالے سے بھی ساری کہانی سنا ڈالی کہ اب یہ بہترین موقع تھا اس پرانے کیس کو کھولنے کا۔ ماں نے اس سلسلے میں فوراً ہی انکل اعظم خان سے مل کر یہ کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی میں اور ماں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک میرے موبائل کی بیل گنگنائی، کال کاشانہ کی تھی۔ واو فنٹاسٹک نادر علی خان، تم واقعی نہ صرف ایک جینیس انسان ہو بلکہ دلیر اور بہادر بھی۔ دوسری طرف سے کاشانہ کی چہکتی ہوئی آواز ابھری، ہاں کاشانہ تم یہ بتاؤ رب نواز پر کیا بیت رہی ہے اس وقت؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ماں کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا خیال ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور میں نے گھر کا بیدی بن کر لنکا ڈھائی ہے۔ اچھا تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے یہی کہا کہ کاش یہ کام واقعی میری وجہ سے ہوا ہوتا۔ او پھر تو وہ بری طرح سے تپ گیا ہوگا، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ کوئی ایسا ویسا؟ اس کی خوشی سے معمور آواز ابھری، اس نے تو مما کو بھی میرے خلاف آگ بگولا کر ڈالا تھا، دونوں ہی پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ رب نواز سے تو مجھے کمینگی کی توقع تھی ہی، مگر نادر مما بھی اس کے ساتھ مل چکی ہیں۔ ماما نے مجھ پر بہت غصہ کیا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کاٹ کر رکھ دیں۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے چہکتی ہوئی آواز بھررانے لگی، اس میں دکھ کی رکت بھرنے لگی تھی۔ نادر ماما نے مجھے بہت لتاڑا، مجھے تو وہ میری ماما محسوس ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ ایسا کیوں ہے کیا ہے ماما نے میرے ساتھ؟ میں رب نواز کی بیٹی نہیں مگر ماما کی تو سگی اولاد ہوں، ان کی کوکھ سے جنم لیا تھا میں نے۔ پھر ماما اس قدر مجھ پر غصہ کیوں ہوئیں؟ اور تو اور بعد میں سوری بھی نہیں کیا مجھ سے کہ میرا غم تو ہلکا ہو جاتا۔ ایسے میں نادر صاحب مجھے اپنے پاپا بہت یاد آئے، بہت یاد آئے۔ یہ کہتے کہتے وہ بیچاری باقاعدہ رو پڑی۔ مجھے خود بھی دکھ ہوا، میں اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، کاشانہ خود کو سنبھالو، تم تو خود مجھے حوصلہ دیتی ہو، اب خود ہمت ہار رہی ہو۔ شاباش، ٹیک اٹ ایزی، بہت باحوصلہ لڑکی ہو تم۔ میرے سمجھانے بجھانے پر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا تھا، ہم جب وہ بولی تو گہرے دکھ سے اس کا لہجہ اب بھی کپ کپا رہا تھا۔ نادر صاحب جب قریبی رشتے کے لوگ ایسا رویہ اختیار کریں تو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ خیر میں خوش ہوں، رب نواز اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ اچھا تم ایک بات بتاؤ کاشانہ، میں نے آخر میں اچانک کسی خیال کے تحت کہا، تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا رب نواز سے یا پھر اپنی ماما سے؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کاشانہ بولی، نہیں، وہ بھلا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم پاپا میرے تحفظ کے لیے کیا کچھ کر گئے ہیں؟ اوکے اچھا بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اوکے خدا حافظ، خدا حافظ۔ یہ کاشانہ کون ہے؟ کیا رب نواز کی بیٹی ہے؟ ماں نے پوچھا تو میں نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے ہولے سے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا، ہاں ماں مگر سوتیلی، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی لیکن اس نے کبھی رب نواز کو اپنا باپ تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ اب تو اسے اپنی ماں سے بھی نفرت ہونے لگی ہے۔ کیا کاشانہ تمہاری اچھی خاصی دوست بن چکی ہے؟ ہاں بس اتفاقاً ہی دوستی ہو گئی تھی اس سے، میں نے کہا۔ دوستی اتفاقاً ہی ہو جاتی ہے، ماں نے عجیب سے لہجے میں کہا، کبھی یہاں لے کر آؤ اسے، میں بھی تو دیکھوں اپنے بیٹے کی چوائس۔ ماں نے آخر میں میرے قریب آ کر میرے گال پر پیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا،
ماں کو خوش اور شوق ہوتا دیکھ کر میں بھی کھل کر مسکرایا اور بے اختیار محبت سے لبریز ہو کر ماں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ماں کی محبت بری ممتا میرے رگوں پہ میں جوش اور مسرت کی بجلیاں دوڑا رہی تھی، مجھے سکون اور قرار پہنچا رہی تھی۔ ماں نے بہت دکھ جھیلے تھے، بہت عذاب سہے تھے، بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ چاہے ہم دونوں ماں بیٹے کے درمیان نگینا والے معاملے کی وجہ سے لاکھ بدمزگی ہوتی رہی ہو، مگر ہم ماں بیٹے کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ ماں کے وجود سے مجھے بڑی روحانی خوشبو اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماں نے بھی اپنے دونوں بازوؤں کی سختی کو میرے پہاڑ جیسے وجود میں بڑھاتے ہوئے مرتعش آواز میں کہا، نادر میرے بچے، میں نے بہت تھوڑی خوشیاں دیکھی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بہادر باپ قادر خان نے میرے ساتھ طوفانی محبت کی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے، بہت نازاں و فرحاں، مگر ہماری اس محبت کی شادی کو صرف 6-7 ماہ ہی گزرے تھے اور تم اس دنیا میں آنکھ کھولنے والے تھے، مگر تقدیر کی ستم ظریفی نے ہماری خوشیوں پر ایسا شب خون مارا کہ میں بیوہ ہو گئی، اور اس پر بھی یہ ستم کہ مجھے شاہ میر اور نظر حیات جیسے زہریلے سانپوں نے میرے ہی شوہر کے قتل کے جھوٹے الزام میں جیل پہنچا دیا، اور وہاں میں نے اپنی نوخیز جوانی کے 23 سال گزار دیے، اور تمہیں بھی میں نے جیل کے سیلن زدہ ماحول اور ننگی اینٹوں والے فرش پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جنم دیا۔ پھر میں نے تمہاری آس پر دشمنوں سے بھیانک انتقام لینے کی تپش میں جینا سیکھا۔ تم ہی میری پہلی اور آخری آس تھے۔ پھر جب میں نے تمہیں کڑیل جوان کے روپ میں دیکھا تو مجھے تمہاری صورت میں تمہارے باپ کی جھلک نظر آنے لگی۔ میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں لگنے دینا میرے بچے، کبھی نہیں، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ماں میرے کاندھے پر سر رکھے بے اختیار رو دیں۔ آج پہلی بار میں نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اور میرا دل بری طرح پسج رہا تھا۔ ماں کے آنسو میرے سینے سے بھڑکتی ہوئی آتش انتقام پر تیل چھڑکنے کا باعث بن رہے تھے۔ میں نے ماں کو آہستگی سے علیحدہ کیا اور ان کے آنسو سے لبریز مگر پرتپش اور غمزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جوش اور عزم سے معمور آواز میں بولا، ماں میں تیرا مان گھٹنے نہیں دوں گا، میں تیری خوشیوں کو غم میں بدلنے والوں سے بھرپور انتقام لوں گا۔ وہ وقت اب دور نہیں رہا، بس تو اپنے خون پر بھروسہ رکھ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دشمنوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دوں گا۔ ماں نے اپنے آنسو پونچھے اور ہولے سے مسکرا کر بولیں، تو پھر کاشانہ کو مجھ سے کب ملا رہے ہو؟ اسے بلانے کی دیر ہے، وہ کسی وقت بھی آ جائے گی، میں نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تاہم مجھے ماں کا کاشانہ کو گھر بلانے کا اصرار عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ نگینہ کی غیر موجودگی سے ماں خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی، شاید آج ماں کا رویہ میرے ساتھ اسی امر کا ہی رہین منت تھا۔ اگلے دن کا سورج اہم خبر کے ساتھ طلوع ہوا۔ ٹھیکیدار رب نواز کی ضمانت قبل از گرفتاری کی کوششیں ناکام ہوئی تھیں اور وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا کیس کمزور پڑنے لگا۔ ادھر نظر حیات کی طرف سے تازہ خبر انکل اعظم خان نے یہ دی تھی کہ اس کا کل کا شکار پر جانے کا پروگرام منسوخ تو نہیں ہوا تھا، البتہ رب نواز کے مسئلے کی وجہ سے مؤخر ہو گیا تھا۔ تاہم میں بھی اپنی طرف سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ نظر رکھنے سے مراد میری یہ نہ تھی کہ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ پنڈی میں رہتا تھا اور میں یہاں مری میں، لیکن میں نے اس کا دوسرا طریقہ نکالا تھا۔ میں نے مختلف ناموں سے 4 موبائل کنیکشن کی سم خرید رکھی تھیں اور میں اصل موبائل سم نمبر کی بجائے جعلی اور اجنبی نمبروں سے نظر حیات کے گھر اور دفتر پر فون کرتا رہتا تھا، کبھی پی سی او سے جا کر رانگ نمبر کے بہانے، کبھی کسی دوست کے بہانے۔ اس طرح مجھے پتہ لگتا رہتا تھا کہ وہ ابھی تک پنڈی میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ احتیاط کے پیش نظر میں نے اپنے ٹال کا ایک قابل اعتماد اور ہوشیار آدمی بھی نظر حیات کے پیچھے لگا رکھا تھا کہ کہیں کبھی اچانک اس کا شکار پر جانے کا پروگرام بن جائے تو وہ مجھے فوراً اطلاع کر دے۔ میں اگلے دن ٹال پر پہنچا تو غزالہ کا فون آیا۔ نادر، یہ تم کون سی خرافات میں پڑنے والے ہو؟ اس نے جیسے چھوٹتے ہی کہا۔ کیا ہوا غزالہ؟ ایسا کیا کر دیا میں نے قدرے چونک کر اس سے کہا، تو وہ مضطربانہ سی متوحش آواز میں بولی، وہ شیطان اشفاق شاہین تم سے ملنے ٹال پر آیا تھا اور تم نے… او گاڈ! اب آگے بھی تفصیل بتانے کی گنجائش باقی ہے۔ اس کی بات پر میں نے بے اختیار گہری سانس خارج کی، مگر دوسرے ہی لمحے قدرے چونک کر بولا، مگر تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اس شیطان کے 2 چیلوں کو میں نے بھی اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، انہی کی زبانی مجھے علم ہوا تھا۔ وہ جواباً بولی،
میں اس طرح اسے زیادہ آسانی سے نابود کر سکوں گا۔ میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے رنگے ہاتھوں سے گرفتار۔ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے نادر علی، غزالہ اچانک میری بات کاٹ کر بولی۔ مجھے بھی خوش فہمی لے ڈوبی۔ اپنی بہن سپنا کے قتل کے بعد میں نے بھی تمہاری طرح یہی چال چلنے کی کوشش کی، مگر الٹا اس کے شیطانی جال میں پھنستے پھنستے بچی تھی۔ اب تو شاید وہ مجھ سے بالکل ہی مایوس ہو کر خاموش بیٹھ رہا ہے، لیکن نادر تمہاری بات اور تھی۔ میں اس کا اشارہ سمجھ کر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، تم عورت تھیں، میں مرد ہوں، مجھ سے بھلا وہ شیطان کیا زبردستی کر سکتا ہے؟ میں اس کے درمیان میں رہ کر اس کی بیخ کنی کروں گا۔ تم بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تماشا دیکھتی جاؤ۔ پلیز نادر، باز آ جاؤ، تم اشفاق شاہین کو نہیں جانتے، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ میں نے اپنی بات پر اصرار جاری رکھا۔ تھوڑے توقف کے بعد میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، تم خیریت سے ہونا؟ تم بتا رہی تھیں کہ ابھی کہ اشفاق شاہین تم سے مایوس ہو کر بیٹھ رہا ہے۔ ہاں، اس نے کہا۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اشفاق شاہین کا ایک اعلی کار میرا قریبی دوست اور رازدار بن چکا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اشفاق شاہین اور اس کے مقرب خاص غفورے کے درمیان میرے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں۔ میں نے بتایا۔ کیسی ڈیلنگ؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ غفورہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تاکہ مجھ سے معاہدہ کر سکے کہ میں ان کے بارے میں منہ نہیں کھولوں گی۔ اس نے بتایا۔ اس کے لہجے میں مسرت آمیز طمانینت تھی، مگر میں اس کی بات سن کر کھٹک گیا اور دھڑکتے دل سے پوچھا، تو پھر تم سے غفورے نے رابطہ کیا؟ نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ غزالہ، میری بات ذرا توجہ سے سنو، تمہاری جان خطرے میں ہے، میں نے اچانک سرسراتے ہوئے کہا، اور دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ہیلو غزالہ، تم سن رہی ہو؟ میں نے جلدی سے کہا۔ ہاں ہاں، سن رہی ہوں، تمہاری بات نے مجھے گھنگ کر کے رکھ دیا ہے، وہ بولی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ مگر تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ اس لیے کہ تم میرے سامنے اشفاق شاہین کی اصلیت کے بارے میں منہ کھول چکی ہو، اور یہ بات اسے میرے ذریعے سے ہی معلوم ہو چکی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا، مگر تمہاری بات اور ہے، وہ تو اب تمہیں بھی اپنا ساتھی سمجھنے لگے ہیں۔ اس اہم نشست میں اشفاق شاہین اور غفورے کے درمیان تمہارے سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی تھی، انہیں تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ غزالہ، بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم ان کی رازداں ہو، تمہیں بہرحال ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یا پھر تم ایسا کرو کہ یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ میں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا تو وہ گہرے لہجے میں بولی، نادر، میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ اشفاق شاہین کا ایک اہم اعلی کار میرا رازدار بن چکا ہے، جو غفورے کا بھی ساتھی ہے۔ اگر میرے سلسلے میں کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اسلام آباد میں کہاں مقیم ہو؟ میں نے آخر میں کسی خیال کے تحت پوچھا، تو اس نے مجھے اپنی رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا۔ یہ مکان اس نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ میں اور طارق بہت جلد یہ شہر ہی نہیں بلکہ یہ ملک بھی چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ طارق مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے بہت متاثر ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ کیا یہ وہی طارق ہے جو تمہارا رازدار اور اشفاق وغیرہ کا ساتھی ہے؟ ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر بہرحال تم محتاط رہنا۔ ہاں، تم بے فکر رہو، طارق پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ وہ آج کل اشفاق شاہین اور غفورے کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا ہے، تاکہ میرے سلسلے میں ذرا سی بھی کوئی خطرناک بات محسوس کرے تو مجھے فوراً خطرے سے آگاہ کر دے۔ اس نے پورے یقین اور فخر سے بتایا۔ اس کے بعد میں نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور موجودہ حالات پر غور کرنے لگا۔ میرا مسروقہ مال برآمد ہو چکا تھا اور اب رب نواز بری طرح قانون کی نظروں میں آ چکا تھا، کیونکہ میں نے نہ صرف پورا مال برآمد کرا لیا تھا بلکہ مجرموں کو بھی گرفتار کروا لیا تھا۔ ان میں گوگل خان اور اس کے 5 ساتھی اہم تھے۔ باقی مزدوروں کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا تھا۔ کیس بہت مضبوط اور آسان تھا، اس لیے جلد فیصلے کی توقع تھی۔ ٹھیکیدار رب نواز کو میں نے بری طرح گرفت میں لے رکھا تھا۔ اچانک میرے آفس کے ٹیلی فون سیٹ پر گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف ماں کی آواز پر میں ذرا چونک پڑا۔ نادر بیٹا، تم مصروف تو نہیں ہو؟ ماں نے پوچھا۔ نہیں ماں، کچھ ایسا خاص مصروف نہیں ہوں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، تم ذرا آ جاؤ۔ آ جاتا ہوں، ویسے کیا بات ہے؟ بس آ جاؤ، تمہارے لیے ایک زبردست سرپرائز ہے۔ ماں نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ مجھے ذرا حیرت سی ہوئی کہ ماں آخر مجھے کون سا سرپرائز دینا چاہتی ہیں۔ تاہم میں نے ریسیور رکھا اور مینیجر مشتاق کو چند ہدایات دینے کے بعد اپنی جیپ میں سوار ہو کر سیدھا گرین لاج پہنچا تو وسیع سرسبز احاطے میں
مجھے ایک شناسا لمبی سی چمچماتی کار کھڑی نظر آئی، جسے دیکھ کر ہی خود بخود میری آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ کاشانہ کی کار تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ماں مجھے کون سا سرپرائز دینا چاہتی تھیں۔ مجھے کاشانہ کے اچانک گرین لا جانے پر حیرت ہی ہوئی، ورنہ وہ مجھ سے ٹیلی فونک رابطہ کرتی تھی یا پھر ٹال پر ہی آ جاتی تھی۔ میں اسی الجھن میں اندر داخل ہوا تو ڈرائنگ روم میں مجھے ایک سے زیادہ خواتین کی آپس میں گفتگو کی آوازیں آتی سنائی دیں۔ میری ماں کی بھی آواز ان میں شامل تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو ذرا چونک پڑا۔ کاشانہ کے ساتھ ہی صوفے پر میں نے ایک فربئی مائل اور گوری چٹی عورت کو بیش قیمت ساڑی، میک اپ اور زیورات سے لدے پندے دیکھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب کی لگتی تھی۔ مجھے اس کی صورت میں کاشانہ کی شباہت صاف محسوس ہوئی۔ میں سمجھ گیا وہ اس کی ماں تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور تفکر کے تاثرات نمایاں تھے۔ اخلاقاً خاتون کو سلام کیا اور کاشانہ سے بھی ہیلو ہائے ہوئی۔ پھر میں ماں کے قریب ہی صوفے پر براجمان ہو گیا۔ کاشانہ مجھے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، یہ مسز رب نواز ہیں، کاشانہ کی امی، تم سے بات کرنے آئی تھیں، ماں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں کسی حد تک مسز رب نواز کی آمد کا مدعا بغیر سنے سمجھنے لگا۔ جی فرمائیے، میں نے ان کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ فوراً ہی مجھ سے ملتجیانہ لہجے میں بولی، میں اپنے شوہر کی طرف سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، آپ پلیز انہیں معاف کر دیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے، یہ معاملہ تو اب عدالت میں جا چکا ہے، میں نے بدستور خشک لہجے میں کہا۔ اس دوران میں نے کاشانہ کو دانستہ نظر انداز کر رکھا تھا۔ نادر صاحب کیس ختم بھی تو ہو سکتا ہے، وہ جلدی سے امید بھرے لہجے میں بولی تو ماں نے مجھ سے گویا اس کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ صلح کرنا چاہتی ہیں اور ہمارا نقصان بھی پورا کرنا چاہتی ہیں۔ میں فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور سمجھ گیا کہ یہاں اس وقت در حقیقت یہ خاتون اپنے شوہر رب نواز کے ایما پر آئی ہوگی، اور مزید یہ کہ رب نواز متوقع طویل قید سے بچنے کے لیے مجھ سے معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا کہ یہ ایک سنہری موقع تھا، تاہم میں نے محتاط انداز میں مسز رب نواز سے کہا، رب نواز نے میرے ماموں مرحوم کے ساتھ 60 لاکھ کا دھوکہ کیا تھا، اس نے اسی پر بس نہیں کیا اور مجھے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ نادر صاحب، ہم آپ کے 60 لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں، وہ یکدم بولی۔ میں نے بے تاثر لہجے میں کہا، وہ تو یوں بھی ہمیں ملنے ہی والے ہیں، کم از کم رب نواز کو اس کی دھوکے بازی کی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ آخر میں دانستہ میں نے اپنا لہجہ تلخ بنا لیا، بہن تم ہی اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، ہمیں معاف کر دے، مسز رب نواز نے ماں سے ملتجیانہ کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ بیٹھی کاشانہ کو بھی ہولے سے ٹہوکا دیا۔ میں نے پہلی بار بغور مسز رب نواز کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا کے پیچھے چھپی نفرت کی پرچھائیاں صاف محسوس ہوتی تھیں۔ چہرے پر بھی عجز و انکساری کی ملمہ کاری نظر آتی تھی۔ وہ سر تپا تازہ بدلی ہوئی کینچلی والی ایسی ناگن نظر آتی تھی جس کا زہر نکالا جا چکا ہو۔ ماں نے مجھ سے مخاطب ہونے کی بجائے مسز رب نواز سے قدرے نرم لہجے میں کہا، بہن آپ کے شوہر نے بھی ہمارے ساتھ کچھ کم برا نہیں کیا، اس نے چوری بھی کی اور سینہ زوری بھی کرنی چاہی، مگر ماں ذرا رکیں، پھر کاشانہ کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور معنی خیز لہجے میں اسے مخاطب کر کے بولی، کاشانہ بیٹی تمہارا کیا خیال ہے، اگر ہم صلح کر لیتے ہیں تو کیا آئندہ پھر کبھی رب نواز ہم سے دھوکہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ مسز رب نواز کے ساتھ ماں کا نرم رویہ اور پھر آخر میں کاشانہ سے استفسار کرنا میرے لیے حیرت کا باعث تھا، تاہم میں سر دست خاموش ہی رہا۔ البتہ کاشانہ نے ماں کے سوال پر جواباً کہا، آنٹی میرے خیال میں تو رب نواز کو دوبارہ ایسا سوچنے کی بھی جرت نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ لوگ آئندہ کے لیے اس کے ساتھ ہر قسم کے کاروباری روابط ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیں، پھر دھوکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کاشانہ کے اس محتاط جواب پر میں نے دیکھا ماں کے لبوں پر ہلکی سی مگر اصرار بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تب وہ مجھ سے مخاطب ہو کر گویا دونوں ماں بیٹی کی سفارش کرتے ہوئے بولیں، نادر بیٹے، میرا خیال ہے اتنا سبق کافی ہے، جب یہ ہمارا نقصان پورا کر ہی رہے ہیں تو ہمیں بھی صلح کر لینی چاہیے، اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ کاشانہ تمہاری اچھی دوست بھی ہے۔ ماں نے کاشانہ کا حوالہ جانے کیوں دیا تھا، تاہم میں چند ثانیے کی خاموشی کے بعد ماں سے بولا، ٹھیک ہے ماں، جیسے آپ کی مرضی، مگر صلح نامے سے پہلے ان کو ہماری 60 لاکھ کی رقم علاوہ اخراجات کے ہمیں ادا کرنا ہوگی، میں کیس ختم کروا دوں گا، ہمیں منظور ہے، مسز رب نواز نے جلدی سے خوش ہو کر کہا اور ماں سے گلے ملنے کو اٹھ کھڑی ہوئیں۔
ماں نے بھی اسے گلے مل کر مسکراتے ہوئے صلح کی مبارکباد دی۔ چلیں اب ہم دونوں بہنیں بن گئی ہیں، تم اپنا نام تو بتاؤ، ماں نے خوش ہو کر پوچھا۔ میرا نام شاہینہ ہے، مسز رب نواز نے جبراً مسکرا کر کہا۔ اور میرا شبینہ، ماں نے کہا۔ کتنے ملتے جلتے نام ہیں ہمارے، چلیں آپ دونوں کھانا کھا کر ہی جانا، ماں نے کہا۔ نہیں، ابھی میرے سر پر پریشانی سوار ہے، پھر کبھی سہی، مسز رب نواز نے اپنے لہجے میں رسانیت سموتے ہوئے ماں سے کہا، جبکہ مجھے ماں کا اس عورت سے گھلنا ملنا قطعاً اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میری اور کاشانہ کی نگاہیں چار ہوئیں۔ میری طرح اس کے چہرے پر بھی عجیب سی سنجیدگی کھنڈی ہوئی تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں مجھے ان انکہے الفاظ کی ہلکی سی تپش کا احساس ہوا تھا۔ تاہم چائے وغیرہ کے دوران صلح نامے اور رقم وغیرہ کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی، اور اس دوران ماں کاشانہ سے بھی گھل مل کر باتیں کرنے لگی۔ سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ بیگم رب نواز نے بلینک چیک ہمارے حوالے کیا تو ماں نے اسے صرف 60 لاکھ کا چیک لکھ دینے کا کہا اور باقی کا ہرجانہ وغیرہ اسے معاف کر دیا۔ دونوں ماں بیٹی رخصت ہو گئیں تو میں نے ماں سے کہا، ماں آپ کو ہرجانے کی رقم بھی واپس لینا چاہیے تھی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا بس کافی ہے، ہمیں ہماری رقم مل گئی، اور پھر کاشانہ بھی تو ہماری اچھی دوست ہے، وہ کیا سوچے گی؟ ماں کی بات پر میں جھلا سا گیا، تاہم بولا کچھ نہیں۔ ذرا دیر گزری کہ سکینہ نے آ کر بتایا کہ کوئی سلیمان نامی شخص مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں ذرا چونک سا گیا۔ سلیمان میرا وہی قابل اعتماد آدمی تھا جسے میں نے نظر حیات پر کڑی نظر رکھنے کے لیے مامور کیا تھا۔ بھیج دو اسے اندر، میں نے سکینہ سے کہا، اور وہ لوٹ گئی۔ ماں مستفسرانہ نگاہوں سے میری جانب تکنے لگی تو میں نے انہیں بتا دیا کہ سلیمان کون ہے۔ میرا خیال ہے کوئی اہم اطلاع لے کر ہی آیا ہوگا۔ ماں نے کہا، تم اس سے بات کرو، میں کمرے میں چلتی ہوں، مجھے پھر بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ ذرا دیر بعد ایک میرا ہم عمر نوجوان شخص اندر داخل ہوا۔ یہ سلیمان تھا۔ میں نے اس کے احساس ذمہ داری، محنت اور اچھی کارکردگی کے باعث مزدوروں کا مانیٹر بنایا ہوا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پہلے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کر کے بولا، کیا خبریں ہیں؟ سر، یہ خبر زیادہ ضروری نہ ہوتی تو میں یہاں آ کر آپ کو زحمت نہ دیتا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ مجھے اس وقت آنا پڑا۔ وہ بولا، اس کے لہجے میں جوش کی آمیزش تھی۔ بتاؤ کیا خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ سر، نظر حیات کل صبح اپنی شکار کی مہم پر اپنے 9 آدمیوں کی ٹیم کے ساتھ نکلنے والا ہے، اس نے بتایا، اور میرا دل جیسے کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، اس کے ہمراہ ایک دوست بھی ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے فوراً چونک کر پوچھا۔ کوئی سیاسی شخصیت ہے، قومی اسمبلی کا ممبر، چودھری ذیشان علی کھدیڑا، وہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ آج رات کو وہ اپنے 4 آدمیوں کے ہمراہ نظر حیات کے گھر پنڈی آئے گا، اور پھر وہیں سے اگلے روز صبح تڑکے یہ مختصر قافلہ بٹراس اور کمال بند کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ سلیمان نے تفصیل بتائی۔ میں ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے اس کا پروگرام رب نواز کے ساتھ جانے کا تھا، مگر اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اب ظاہر ہے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ مگر چودھری ذیشان جیسی با اثر شخصیت کا نظر حیات کے ساتھ جانا مجھے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور اب مجھ سے موبائل پر ہی رابطہ کرنا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے سلیمان سے کہا، جب تک نظر حیات پنڈی سے روانہ نہیں ہوتا تم مجھ سے رابطے میں رہنا، اور وہ جیسے ہی روانہ ہوں تمہیں ان کے تعاقب میں نکلنا ہوگا۔ وہ میری ہدایت پا کر روانہ ہو گیا۔ میں ذرا دیر وہیں بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس کے بعد ماں کے پاس آ کر انہیں ساری بات بتا دی۔ میرا خیال تھا کہ نظر حیات کی شکاری مہم میں شامل ایک با اثر سیاسی شخصیت کا سن کر ایک لمحے کو ماں بھی میری طرح الجھن امیز تذبذب کا شکار ہو جائے گی، مگر اس نے اس بات کو خاطر میں لائے بغیر پرجوش مسرت سے کہا، نادر بیٹا، تقدیر ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ نظر حیات کی اس شکاری مہم سے ہمیں فائدہ اٹھا کر اس کی زندگی کی مہم کو ہر قیمت پر آخری بنانا ہوگا۔ ماں، ہمیں اس بار ذرا محتاط ہو کر اپنے دشمن نظر حیات پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، کیونکہ اب اس کے ہمراہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ تم ایک MNA سے گھبرا گئے، ماں نے کہا۔ بات گھبرانے کی نہیں ماں، میں نے گہری متانت سے کہا، میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک MNA عوامی نمائندہ ہوتا ہے، اگر وہ بھی نظر حیات کے ساتھ براہ راست ہماری زد میں آ گیا تو ہمارے لیے شاید یہ اچھا نہ ہوگا۔ ہمیں دشمن کے خلاف ایسا قدم اٹھانا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔
میں تمہاری بات کا مطلب سمجھ رہی ہوں۔ ماں نے اپنے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ ماں، اب آپ کا جانا بہتر نہ ہوگا۔ اس مہم کو اب میں خود تنہا ہی سر کروں گا۔ میں نے جوش سے مستحکم لہجے میں کہا تو ماں نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں ماں، آپ کا ساتھ جانا ٹھیک نہیں۔ میری بات مانیے اور اپنے بیٹے کے زور بازو پر بھروسہ کریں۔ میں ضرور کامیاب لوٹوں گا۔ میرے سمجھانے پر ماں نے ایک گہری سانس لے کر خاموشی اختیار کر لی اور پھر میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ رات تقریباً 10 بجے مجھے سلیمان نے موبائل پر رابطہ کر کے اطلاع دی کہ شکاری مہم کی ایک ٹیم اسلام آباد سے پنڈی پہنچ چکی ہے۔ اس خبر کے ملتے ہی میں صبح تڑکے روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ صبح 6 بجے سلیمان نے مجھے اس کی خبر دی کہ نذر حیات اور چودھری ذیشان 2 تیز رفتار انٹرکولرز میں روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کا رخ بٹراس کی طرف تھا۔ چنانچہ میں بھی جیپ میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ سلیمان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ ماں کو میں شروع سے ہی ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ ماں کے عزائم نذر حیات سے باقاعدہ دھواں دار جنگ کرنے کے تھے، اور یہ میں نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی نذر حیات کو میں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں کاشانہ والا منصوبہ تھا کہ میں نذر حیات پر عرصہ حیات اس قدر تنگ کر ڈالوں کہ وہ یہ ملک ہی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اسے اس قدر ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کروں کہ وہ ساری زندگی اپنے 25 سال پہلے والے شرمناک جرم کی یاد کو سینے سے لگائے پچھتاوے کی اذیتناک زندگی گزارے، اس کی زندگی کو موت سے بھی بدتر کر کے رکھ دوں کہ اسے اپنی نجات صرف موت کی صورت میں نظر آئے اور ساری زندگی سسک کر گزارتا رہے۔ اس کا مجھے اب ایک موقع تو مل رہا تھا، اگرچہ اس میں غیر معمولی خطرات بھی تھے، مگر اب حالات نے مجھے ایسے خطرات کا کھلاڑی بنا دیا تھا۔ نذر حیات جن ویران برفزاروں کا رخ کر رہا تھا، وہاں مجھے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہترین مواقع میسر تھے، اس لیے میں نے اس سے وہیں نمٹنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اگر وہ وہاں میرے ہاتھوں جہنم واصل بھی ہو جاتا تو کسی کو کیا پتہ چلنا تھا۔ یہی سبب کہ میں نے اس کا تعاقب آخری مقام تک کرنے کا بنا رکھا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ لوگ نتھیا گلی سے گزر کر ایبٹ آباد جانے والے راستے کا انتخاب کرتے۔ یہاں سے بٹراس اور کمال بن کا راستہ قدرے قریب اور محفوظ تھا۔ میں نے اس مین شاہراہ پر پہنچ کر اپنی جیپ ایک جانب ذرا الگ تھلگ روک دی اور انتظار کرنے لگا۔ سلیمان کی بتائی ہوئی اطلاع کے مطابق ان کا مختصر قافلہ کسی وقت بھی اس مقام سے گزرنے والا تھا، چنانچہ میں یہیں کھڑا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً کوئی 20-25 منٹ بعد مجھے کشمیر پوائنٹ سے آنے والی سڑک پر 2 گاڑیاں آتی دکھائی دیں۔ ان میں ایک نیلے رنگ کی مٹسوبشی پجارو تھی اور دوسری سرخ رنگ کی ڈبل کیبن انٹرکولر ٹربو تھی۔ میں فوراً محتاط ہو گیا۔ سلیمان کی دی ہوئی معلومات کے مطابق یہی میری مطلوبہ گاڑیاں تھیں۔ دوسری جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ دونوں گاڑیاں زناٹے کے ساتھ قریب سے نکلتی چلی گئیں۔ میں سفید 4 وہیل ڈرائیو پوٹھوہار جیپ کی طرف دوڑا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی اسے سٹارٹ کر کے دونوں گاڑیوں کے تعاقب میں دوڑا دیا۔ تعاقب کے درمیانی فاصلے کا میں نے خصوصی طور پر خیال رکھا تھا۔ مجھے ان کی منزل معلوم تھی، اس لیے زیادہ قریب ہو کر تعاقب کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ میں خود کو ایک طویل سفر کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے جیپ میں اضافی فیول کے 2-3 کین ساتھ رکھ لیے تھے۔ سفر جاری تھا۔ نتھیا گلی سے نکل کر ایبٹ آباد والے راستے پر گامزن ہونے کے لگ بھگ 1 گھنٹے بعد گاڑیاں مانسہرہ کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئیں۔ مری سے ایبٹ آباد 64 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بل کھاتے ہوئے پرخطر راستے کی وجہ سے اسے طے کرنے میں 2 یا 2 سے زائد گھنٹے لگ سکتے تھے، لیکن ماہرانہ انداز کی تیز رفتار اور نان سٹاپ ڈرائیونگ اسے 1 سے 1.5 گھنٹے میں محدود کر سکتی تھی۔ اگلے چند گھنٹوں کے اندر شاہراہ ریشم سے گزرتے ہوئے ہم بٹراس کے گھنے جنگل کے درمیان محو سفر تھے۔ یہاں سرسبز کھیتوں میں رواں شفاف ندیاں جل ترنگ سا شور مچا رہی تھیں، اور یہاں چھپے رنگین پرندوں کی کوسے قزا پھیلاتی خوش رنگ اڑانیں دل و دماغ میں بڑا لطیف سا احساس جگاتی تھیں۔ دور سرسبز ڈھلانوں والی پہاڑیوں پر قبضہ جمائے ہوئے بادل گرج رہے تھے۔ لکڑی کی خوبصورت عمارتیں شوگران اور سری پائے جیسے بلند مقامات کی جھلکیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہاں سے دریا پر بنے پل کو عبور کیا تو ایک اونچی پہاڑی پر بنے سید اسماعیل شہید کے مزار پر نظر پڑتی تھی۔ دور سے یوں لگتا تھا جیسے سبز پتوں میں کوئی سفید پھول کھلا ہو۔ اس اونچی پہاڑی سے بالا کوٹ کا بہترین نظارہ کیا جا سکتا تھا۔
سید اسماعیل اور ان کے ساتھیوں کی شہادت اس سرزمین کی پہچان تھی، جس کی مختصر تاریخ یہ تھی کہ دلی سے آنے والے دین اسلام کے شیر دل سپاہی نے سکھوں کی طاقت کو ختم کیا تھا اور اسی مقام پر آخری فیصلہ کن جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس مزار سے نیچے گھاٹی کی طرف دریائے کنہار بپھرتا شور مچاتا بہہ رہا تھا۔ یہاں ہوٹلوں کی بھی بہتات تھی۔ راستے میں اگرچہ ذرا دیر رک کر چائے وغیرہ کا دور چلا تھا، مگر مستقل ٹھکانہ نہیں کیا گیا تھا۔ میں بڑے ڈرامائی انداز میں ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ بٹراس کا جنگل پیچھے رہ گیا تھا، حالانکہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہاں ان کا چند روز قیام ہو سکتا تھا، مگر لگتا تھا جیسے ان کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اس وقت ہم سطح سمندر سے 7500 فٹ کی بلندی پر تھے اور بڑی کاٹ دار سردی پڑنے لگی تھی۔ ہمارا سفر اب دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ تھا۔ اچانک میں نے اس ہائی ایس وین کو اپنی جیپ سے تیزی کے ساتھ کراس کرتے ہوئے دیکھا، جسے میں تقریباً ایبٹ آباد سے ہی اپنے پیچھے آتے دیکھ رہا تھا، اور میرا خیال یہی تھا کہ یہ سیر و تفریح کی غرض سے نکلے ہوئے سیاحوں کی کوئی گاڑی ہے۔ تاہم اس بار اسے کراس ہوتے دیکھ کر میں نے غیر ارادی طور پر اندر موجود افراد کا بغور جائزہ لینا ضروری سمجھا تو ایک بات دل کو کھٹکنے لگی۔ اس میں سوار تقریباً 9-10 افراد میں نہ کوئی بوڑھا دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی بچہ یا عورت۔ سبھی ہٹے کٹے اور جوان افراد براجمان تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی فرینڈ شپ ٹولہ ہو اور پر ہینڈ ڈونیشن کے ذریعے سیر و تفریح کی غرض سے مشترکہ طور پر نکلا ہو۔ سر دست میرے ذہن میں کسی کے بارے میں شبہ کرنے کا کوئی محل نہ تھا۔ رب نواز والا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اشفاق شاہین کو میں رام کر چکا تھا، جبکہ کبیر اور ان دونوں کیلاشی باشندوں کو میں ناکو چنے چبوا چکا تھا، لہٰذا میں مطمئن ہو کر اپنے سفر پر گامزن رہا۔ ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے یہاں دریائے کنہار کے ساتھ مکئی، چاول، آلو، مٹر اور گندم کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہاں برف باری کا موسم تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ان لوگوں نے ابھی تک کسی ہوٹل وغیرہ میں کیوں نہیں بکنگ کروائی، جبکہ ان کا رخ کمال بند سے بھی آگے برف زار ویرانوں کی طرف تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ان کا ارادہ کیمپنگ کا ہو، مگر فوراً ہی میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ یہ لوگ جن تفریحی مقامات پر پہنچ کر رکے تھے وہ پھاگل اور کھنیا کے درمیان واقع تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ کاغان کے بازار میں واقع بہترین اور آرام دہ ہوٹلوں میں بھی رہ سکتے تھے، مگر ان کے شکار کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ ویران برف زاروں کے برفیلے مقامات پر ہی قیام پذیر ہو سکتے تھے۔ برفانی لومڑیوں کا شکار اس موسم میں بہترین سمجھا جاتا تھا اور اس کے شکاریوں کو بھی سخت جان ہونا پڑتا تھا۔ بہرطور جب میں نے انہیں یہاں قیام پذیر با الفاظ دیگر خیمہ زن ہوتے دیکھا تو میں یہاں سے آگے کھنیا کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں خوبصورت اور آرام دہ سرائے تھیں۔ میں نے ایک سرائے کے سامنے جیپ روک دی۔ سرائے کی عمارت بڑی خوبصورت تھی، جس کا نام سرائے تھا، مگر یہ کسی ہوٹل سے کم نہ تھی۔ میں جیپ کے محدود اور بند گرم ماحول سے باہر نکلا تو سردی سے ٹھٹھرا کر رہ گیا، تاہم اس سردی میں ایک خوشگواریت کا احساس بھی تھا۔ میں اندر پہنچا اور سرائے کے مالک سے معاملات طے کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہاں بیڈ وغیرہ نہ تھے، بڑی بڑی چارپائیاں تھیں۔ میں نے بیرے سے چارپائی پر پہلے سے بچھے رضائی بسترے کو اٹھوانے کا کہہ دیا اور اپنا گرم کمبل اور تلائی وغیرہ بچھا دی۔ سرائے کے عقب میں ایک بڑا سا چوبی شیڈ تھا، گاڑیاں وہیں کھڑی ہوتی تھیں۔ 2 سرائے ساتھ ہی بنی ہوئی تھیں، اس لیے یہ مشترکہ شیڈ تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ دوسری سرائے اس سرائے کے مالک کے دوسرے بھائی کی تھی اور یہ ان کی مشترکہ ملکیت تھی۔ میں نے کھانا وہیں کمرے میں ہی منگوایا اور کھایا۔ سرائے میں زیادہ لوگ نہ تھے، اس کی وجہ سیزن کا شاید آف ہونا تھا۔ ہائیکنگ اور برف باری چند شائقین سیاح جو دیگر شہروں اور ممالک سے آئے تھے وہی نظر آ رہے تھے۔ بہرحال یہاں کا ماحول اچھا، صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ گنجلک آبادی سے ہٹ کر تھا۔ نظر حیات اور چودھری ذیشان وغیرہ دوسری سرائے میں فروکش تھے، گویا اب میں کھنیا میں مقیم تھا اور نظر حیات وغیرہ پاگل کے قریب۔ اب یہ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ برفانی لومڑیوں کے شکار کے لیے کون سی اور کس طرف کی برفزار وادیوں کا رخ کرنے والے تھے۔ میں نے چوبی کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھا۔ لکڑی کی کھڑکی کے چوکھٹے سے دور برف سے سجی سر بفلک پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ سردی میں کاٹ سے زیادہ اب خوشگواریت کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایسا شاید تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہونے والی برف باری کی وجہ سے تھا، تاہم یہ احساس بہرحال اپنی جگہ ہمہ وقت تھا۔ اچانک میری نگاہ اس اڑتی اڑتی رنگت والی ہائی ایس وین پر پڑی جس کے اندر میں نے
کچھ افراد کو بیٹھے دیکھا، مگر میں صحیح طرح ان کی صورتیں نہ دیکھ پایا تھا۔ یہ وہی وین تھی جسے میں نے یہاں سے نکلتے دیکھا تھا، اور میرے ساتھ ساتھ انہوں نے کبھی آگے اور کبھی پیچھے کا سفر کیا تھا۔ اب میں نے آسانی سے انہیں وین سے اترتے ہوئے ان کا ایک ایک چہرہ دیکھ لیا تھا، مگر ان میں کوئی بھی چہرہ مجھے جانا پہچانا نہیں لگا تھا۔ یہ لوگ بھی شاید اس سرائے میں فروکش ہونے کے لیے ٹھہرے تھے۔ پھر میں نے کھڑکی بند کر دی اور اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ سفر کی تھکان اتارنے کی غرض سے تھوڑی دیر بعد میں بستر پر دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہلکا سا شور سنائی دیا۔ توجہ دینے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک سے زائد افراد کی باتوں اور آوازوں کا شور تھا۔ میں یوں ہی پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد پاس کے کمروں میں کھٹر پٹر کی آوازیں ہونے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ ہائی روف وین کے مسافر اپنے کمروں میں سیٹنگ کر رہے ہیں۔ میں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر ذہن کو ریلیکس کرنے کی غرض سے اس طرح چارپائی پر خالی اس ذہنی کی حالت میں پڑا رہا۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ نظر حیات وغیرہ کم از کم آج تو برفزار وادی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ سفر کی تھکان سے وہ آرام ہی کر رہے ہوں گے۔ میں نے وہ شام کمرے میں ہی گزار دی۔ کمرے میں آتش دان تھا۔ میں نے بیرے کو اسے سلگانے کے لیے کہا، پھر ذرا ہی دیر بعد یوں ہی کمرے سے نکلا۔ مختصر سی راہداری ویران تھی۔ چھت میں دو بیمار یرکان زدہ روشنی والے پیلے بلب نصب تھے۔ میں یوں ہی زینوں کی طرف بڑھا اور نیچے اتر کر سرائے سے باہر آ گیا۔ باہر ہر سو سناٹا اور خاموشی کا راج تھا۔ خون کو برف کر دینے والی سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ تب مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ اس موسم میں برفانی لومڑیوں کا شکار کرنا کس قدر جان جوخم والا کام تھا۔ میں سرائے کے برآمدے میں کھڑا تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر عقب میں دیکھا تو سرائے کے بیرونی دروازے سے مجھے دو افراد نمودار ہوتے دکھائی دیے۔ انہوں نے فر کے لانگ کوٹ اور سروں پر ٹوپیاں چڑھا رکھی تھیں۔ میں انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ان دونوں کا تعلق ہائی ایس کے مسافروں میں سے تھا جو میرے کمرے کے قریب ہی رہائش پذیر تھے۔ مجھے باہر تنہا کھڑے دیکھ کر دونوں نے مجھ پر ایک بظاہر اچٹتی سی نگاہ ڈالی، پھر اس کے بعد سرائے کے عقبی گوشے کی طرف بڑھ گئے جہاں بڑے سے چوبی شیڈ کے نیچے گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھیں۔ پھر ذرا ہی دیر بعد میں نے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، اور دوسرے ہی لمحے میں نے سرائے کی چوبی مستطیل عمارت کے عقب سے وہی اڑی اڑی رنگت کی ہائی ایس وین کو نمودار ہوتے دیکھا اور ذرا ٹھٹکا، کیونکہ اس میں وہی دونوں افراد براجمان تھے۔ ان میں ایک ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وین تیزی سے غراتی ہوئی ایک طرف نکل گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لوگ اس وقت کہاں نکلے تھے۔ میں چند ثانیے کھڑا سرخ بتیوں کو دیکھتا رہا اور پھر واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ سردیوں میں یوں بھی جلدی بھوک لگ جاتی تھی۔ مجھے بھی بھوک لگ گئی۔ میں نے بیرے سے کمرے میں ہی کھانا منگوا کر کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو اچانک مجھے باہر گاڑی کی گرگراہٹ سنائی دی۔ میں نے کھڑکی کے قریب آ کر ذرا جھری بناتے ہوئے نیچے دیکھا تو مجھے وہی ہائی ایس وین نظر آئی۔ وہ دونوں نیچے اتر رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں سرائے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اسی وقت مجھے مثانے پر پڑنے والے دباؤ کا احساس ہوا تو میں سیدھا ٹوائلٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹوائلٹ کی ایک طرف کی دیوار بھی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، ان کے ساتھ خاصی سیلن چپکی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ٹوائلٹ کی بائیں طرف کی دیوار میں ایک کپڑے کی دھجیاں پھنسی ہوئی محسوس ہوئیں، مگر اس دیوار کی دوسری طرف سے مجھے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے جانے کیا سوچ کر کپڑے کی دھجیاں آہستگی سے کھینچیں تو مجھے ایک بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ اس سوراخ سے دوسرے کمرے میں جھانکنا معیوب ہی تھا، مگر میں نے اس کے ساتھ اپنی ایک آنکھ چپکا دی اور دوسرے ہی لمحے میرے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔